الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمانے آخری نبی مکی مدنی عربی قریشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا للہ ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغون عن امت السلام اور کما قال علیہ السلام. ترجمہ: زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا شان ہے. اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی سلام سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. یاد رکھیں، فرمایا ایک جگہ پر حدیث مبارکہ میں یوں بھی لکھا ہے، مضامین کتابوں میں یوں لکھا ہوا ہے، جو شوق اور محبت کی وجہ سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کا خود درود سنتا بھی ہوں، سلام بھی دیتا ہوں، یعنی کہ سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ عطار کیوں پریشان ہیں؟ بد سے بدتر بھی زیر دامہ ہیں. ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے محترم صاحب، آج 9 ربیع الثانی، ایسے ہی ہے، 9 ربیع الاخر، ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، جس کو ماہ ربیع الثانی کہتے ہیں، اس کو ماہ فاخر بھی کہتے ہیں، ماہ عبد القادر بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس میں بڑی 11ویں کا مہینہ ہے اور بڑی برکت والا 1447 سن ہجری ہے. اور آج بمطابق 3 ہو گئی، آج 3 اکتوبر 2025. اللہ کریم ہمیں جمعہ المبارک کی برکتیں اور ہر نماز کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی، پانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کہ مرتبہ صلح برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت اور خصوصاً اس ہفتے میں جو دنیا سے رخصت ہوئے اور ہماری مسجد پہ جو نمازی ہمارے یہاں پر نماز پڑھا کرتے ہیں وہ اب نہیں ہیں، ان کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے کدھر ہے قادری، کر لیں نظارہ غوث اعظم کا. کدھر ہے قادری، کر لیں نظارہ غوث اعظم کا. حضرت شیخ محمد بن محفوظ علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بہت سے پیرانی حسان جو ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اپنی اپنی حاجات بیان کیجئے، جس کو جو چاہیے ہوگا ملے گا. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے بڑے پیر صاحب کی، جو خود پیر ہیں، بڑے کمالات والے ہیں، جن کے اپنے در سے ہزاروں مریدوں کی مرادیں پوری ہوتی ہوں گی، وہ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہیں. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنی اپنی حاجات بیان کیجئے، جس کو جو چاہیے ہوگا اس کو ملے گا. حاجت دوسری ہے
نہ کیوں کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا کہ اقلیم ملک ولایت پہ ہے قبضہ غوث اعظم کا۔ موقع غنیمت تھا، سب پیران نظام نے اپنی اپنی حاجات بیان کرنا شروع کی۔ کسی نے عرض کی میں مجاہدہ یعنی نیکیوں میں خوب کوشش کرنا چاہتا ہوں، کسی نے عرض کی میں خوف خدا کا طلبگار ہوں، کسی نے عرض کی میں اپنے وقت کو محفوظ یعنی ذکر و درود میں مشغول رہنا چاہتا ہوں، کسی نے عرض کی میں علم میں اضافہ چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ خلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی میں کتب بننا چاہتا ہوں۔ کیا بننا چاہتا ہوں؟ کتب۔ کیا بات۔ شیخ ابو البرکات علیہ رحمۃ اللہ نے عرض کی میں اللہ پاک کی محبت میں خوب اضافہ چاہتا ہوں۔ شیخ ابو الفتوح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کی میں قرآن کریم کا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظ بننا چاہتا ہوں۔ یوں سب اپنی حاجتیں بیان کرتے گئے۔ جب سب عرض کر چکے تو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہم سب کی حاجات پر سب کی مدد کرتے ہیں۔ شیخ ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم اس مجلس میں جس نے جو مانگا تھا اس کو وہی ملا۔ شیخ ابو الفتوح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کی حفظ ہو جانے کی جو تمنا کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی اور 6 ماہ کی مختصر مدت میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ شیخ جمیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جنہوں نے عرض کیا تھا میں اپنے وقت کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں یعنی ہر وقت ذکر و درود میں مشغول رہنا چاہتا ہوں، یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہر وقت تسبیح لیے ذکر اللہ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یاد رکھیں اللہ والوں کی جب نگاہ ہو جائے نا، جب نگاہ ہو جائے اللہ والوں کی تو دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ بڑا پیارا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر فرمایا کرتے تھے تو راستے میں نا ان کو ایک شخص ملا کرتا تھا۔ وہ شخص عرض کرتا، آپ کو نا بار بار عرض کرتا کہ حضور مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کا کچھ ذرہ مل جائے، تو آپ اس کو فرماتے ہیں تو نے بہت بڑی چیز مانگی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذرہ مل جائے تو فرمایا بہت بڑی چیز مانگی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے نا لاڑ کے اندر عرض کر دی حضور دے ہی دے بس۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی اللہ عز و جل جو یہ چاہتا ہے اس کو عطا فرما۔ اللہ کے نبی ہیں، دعا قبول ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اسی جگہ سے گزر فرما رہے تھے تو پوچھا وہ کہاں ہے وہ شخص؟ لوگوں نے عرض کی حضور جب سے آپ کی اس کی کوئی گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ یہ پہاڑوں کی طرف جو رستہ جاتا ہے وہاں پہ وہ نکل گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی رستے کی طرف جب گئے نا تو دیکھا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا سب اس کا آسمان کی طرف ہے۔ کافی عرصے بعد گئے تھے، جب کا وہیں پر ہی ہے۔ آپ اس کو بات دیں او فلاں، کوئی بات نہیں سن سکتے۔ زیادہ سے آواز آئی اے اللہ کے نبی آپ جس کو آواز دے رہے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ذرہ ملنا تھا جو آپ نے دعا کی تو وہ تو مل گیا۔ اب حال یہ ہے اس کا آپ اس کو آروں سے چیر بھی ڈالیں تو اس کو خبر بھی نہ ہوگی، اس کو آروں سے چیر دیں تو خبر بھی نہ ہوگی، ایسی اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی۔ امیر علیہ سنت عرض کرتے ہیں محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کا ذرہ عطا فرمائے، وہ ذرہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی کی بارگاہ میں جس نے جو درخواست پیش کی ہر ایک کو وہی ملا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں جو واقعہ بیان کرنے والے آپ فرماتے ہیں میرے دل میں مختلف خیالات آتے رہے، میں ان میں فرق نہیں کر پاتا تھا کہ کون سا خیال اللہ کی طرف سے ہے کون سا خیال اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کی حضور مجھے ایسی معرفت مل جائے کہ دلی ارادوں میں فرق کر سکوں، مجھے معلوم ہو جایا کرے کہ کون سا خیال اللہ کی طرف سے ہے کون سا خیال اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہے۔ میری عرضی سن کر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اس سے میرے دل میں ایک نور چمکا۔ آج
آج تک وہ نور چمک رہا ہے اور اس کی برکت سے میں دلی ارادوں میں فرق کر لیا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے محترم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کیسی نرالی شان عطا فرمائی. مانگنے والوں کی بھی کیا شان ہے. دیکھیے کیا کیا مانگا. ہم سے کوئی کہے نا ہاں بھی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ 10 مرلے کا پلاٹ دے دے گی. ڈیفینس میں ہمیں کوٹھی مل جائے. گاڑی کون سی چاہیے؟ کون سی سب سے مہنگی آج کل گاڑی؟ لینڈ کروزر بھی ایک مل جائے ہمیں. یعنی کہ ہم اپنی سوچے نا. مجھے کوئی کہہ کہ ہاں جی کیا چاہیے؟ دنیا دار، میں اپنی بات کوئی دنیا دار ہوں، اس نے کہنا یار ہمیں کوئی دنیا کا سامان مل جائے. مجھے کوئی پوچھے نا کیا چاہیے، میں کہوں گا میرے گھر والوں کو مدینے بھیج دو یار. مجھے اور میرے گھر والوں کو سمیت نا مدینے بھیج دو، کچھ نہیں چاہیے. ہاں جی صحیح بتا رہا ہوں. مجھے تو میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں. یہ کہنا رب کو ہوتا ہے، بندے کو کیا کہنا ہم نے. اور کسی نے کہا یار مبین بھائی کچھ چاہتا ہے، کوئی چاہیے تو بتاؤ. میں کہا مدینے جانا چاہتا ہوں. میں کہا واللہ میں یہاں سے گھر بھی جاؤں گا سیدھا مدینے نکل جاؤں گا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بات، اللہ کے نیک بندوں کی جب بارگاہ میں جائیں گے، جیسے مزار بزرگوں کے مزار شریف پہ حاضری دیں. دنیا نہ مانگے وہاں سے، دنیا کبھی نہ مانگے. جب بھی مانگنی آخرت مانگے. ہمارا ایمان سلامت رہے، ہم نیک ہو جائیں، ہماری بلا حساب مغفرت ہو جائے. یاد رکھیں دنیا میں وقت ہمارا مختصر ہے، جبکہ آخرت بہت بڑی ہے. آخرت کا معاملہ بہت زیادہ ہے، برزخی معاملات بہت زیادہ ہیں جن کی سہار ہمارے اندر نہیں. یہ کتنی دیر ہم یہاں پر دنیا میں رہیں گے؟ ایسا یہ تو کنفرم ہے. بچہ جو ہے 8 مہینے 9 مہینے پیٹ میں رہتا ہے. ایک میں روٹین میں عرض کر رہا ہوں، وہ کرنا کسی کا ابورشن بھی ہو جاتا، کسی کا کچھ ہو جاتا، کسی کا کچھ ہو جاتا. ویسے عموماً بچہ جو ہے 8-9 مہینے پیٹ میں رہتا ہے. اس کو پتہ میں نے 8-9 مہینے بچے نے اس میں رہنا ہوتا ہے. ہمیں یہاں پر ہمیں نہیں پتا ہم کتنی دیر ہیں. کسی سے پوچھا جائے نا ہاں جی کتنی دیر کی زندگی ہے ہماری، وہ کہتے ہیں بات 4 دن کی زندگی ہے. وہ میں شیئر کہتا ہوتا ہوں کہ میرے محبوب نے مجھے ملنے کا وعدہ کیا 5ویں دن. ہاں صاحب میرے محبوب نے مجھ سے وعدہ کیا ملنے کا 5ویں دن. اور کسی نے اس کو بتایا تو دنیا تو 4 دن کی ہوتی ہے. دنیا تو 4 دن کی ہے. ہم لمبی امیدیں باندھے رکھے ہیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، جن کو اولیاء کرام کہتے ہیں، پیارے محترم صاحب، وہ لمبی امیدیں نہیں باندھتے کبھی نہیں. ہم نے کبھی کتابوں میں پڑھا ہی نہیں، نہ ہم نے کسی استاد سے یہ سیکھا ہے کہ اللہ والے لمبی امیدیں باندھ کے رکھتے ہیں. نہیں، دنیا نہیں مانگتے، وہ آخرت مانگتے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی نیک بندے اللہ والے جتنے بھی موجود تھے، ان سب نے، کسی نے قرآن کی تلاوت کا ذوق مانگا، کسی نے حدیث پاک کا ذوق مانگا، کسی نے کہا کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، کسی نے کہا مجھے جو ہے نا وہ آخرت کی جو ہے نا وہ نیکیاں نصیب ہو جائیں. تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی مانگے گی، دیکھیں اللہ والوں سے جو مانگنا ہوتا ہے نا، اللہ والوں سے مانگنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو، میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں، مثال دے رہا ہوں. یہ حاجی صاحبان بیٹھے یعنی سارے، یعنی کسی وقت اشارہ کرتا، بڑے والے اشارہ کرتا. یہ حاجی عبدالشکور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حاجی عبدالشکور صاحب اپنے کسی چاہنے والے کے اوپر مہربان ہو جائیں اور اس کو کہیں جناب تینوں جو چاہیے وہ تو لے، جو چاہیے تجھے وہ لے، روک ٹوک کوئی نہیں تجھے، جو دنیا کی چیز چاہیے وہ تجھے میں نے یہ ATM کارڈ دے دیا، جو مرضی کر اس میں. کیوں؟ اس کے اوپر مہربان ہو گئے. کیوں مہربان ہو گئے؟ اس نے ان کی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے. اب دنیاوی طور پر اگر کسی کی ہم خدمت کریں وہ ہمیں اتنا کچھ دے دے. منسٹر ہے نا، منسٹر، وہ اس کو گاڑی دے دیتا ہے، وہ گرین نمبر پلیٹ والی، کوئی روکے گا اس کا حصہ؟ کوئی بھی نہیں روکتا. کیوں بتاؤ؟ سرکاری ہے. کیا ہے؟ اعزاز میں کوئی کام ہے کہ نہیں؟ رب دی بھی سرکاری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ وہ ہیں اولیاء کرام، جن کے بارے میں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ان کو دنیا میں کوئی ڈر ہے، نہ آخرت میں کوئی خوف نہیں. اور ان کو کیا، ان کی خاصیت کیا ہے؟ وہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. یاد رکھیں متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اولیاء کرام. ہم بار بار ہم نعرے غوث لگاتے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ. یہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے لگا رہے ہیں ان کے پاس جو نمبر پلیٹ ہے نا وہ رب کی ہے. ان کے اوپر لیبل جو ہے نا وہ رب کا لیبل لگا، اولیاء اللہ. وہ محکمہ رب کا محکمہ ان کے پاس ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ان کو.
لیکن وہ بات یہ ہے کہ وہ دینے پر قادر ہیں، دیتے ہیں، دینے پر قادر ہیں، وہ دیتے ہیں اللہ کی عطا سے، کیونکہ اللہ نے ان کو دے دیا۔ اب مثال کے طور پہ حاجی صاحب، مجھے حاجی صاحب پہ نواز دیں، یوں اس طرح کہہ دیں، اب میں بار بار تھوڑی پوچھوں گا حاجی صاحب یہ بھی لے لوں، حاجی صاحب یہ بھی لے لوں، حاجی صاحب کہیں گے کتنا بیوقوف ہے، یہ تو میں نے کہتا کلہم تیرا ہی سب کچھ۔ جب رب نے دے دیا اور یہ کرام کا ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کیا ان کو یہ بھی ملا ہوا ہے، کیا ان کو غیب بھی ہے، کیا ان کو یہ بھی دے سکتے ہیں، کیا وہ بیٹا دے سکتے ہیں، کیا وہ یہ دے سکتے ہیں، اور سب کچھ دیتے ہیں وہ۔ جب رب نے ہر چیز دے دی ان کو تو سب کچھ دیتے ہیں یار۔ اولیاء کرام کی شان یہ ہے، بس یاد رکھیں اولیاء کرام کو شان یہ عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ تو یاد رکھیں پیارے محترم صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں خوف خدا مانگیں، عشق رسول مانگیں، ذکر و درود میں مشغول رہنے کی توفیق مانگیں، اور ہم دنیا کی سہولتیں نہ مانگیں، دنیا کی سہولتیں چند دن کی ہیں۔ پیارے محترم صاحب، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیرانی عظام پہ جو کرم فرمایا، جس نے جو مانگا عطا کیا۔ یہاں ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے، حاجت روا تو اللہ ہے، دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے، کیا بندہ بھی بندوں کو کچھ دے سکتا ہے؟ کیا بندہ بھی بندوں کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ دیکھیے، رازق یعنی رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ شام کو کما کے کون لے کر آتا ہے؟ آپ ہی کما کے جا رہے ہو نا، ہم خود ہی لے کے جا رہے ہیں نا، ابو جان لے کر آتے کما کے، یعنی کہ ہم لے کے جا رہے ہیں۔ کما کے کون لے کے جا رہا ہے؟ دیتا کون ہے؟ وسیلہ بنا کوئی، وہ باپ وسیلہ بنا، وہ بھائی وسیلہ بنا، ٹھیک ہے۔ گھر میں 4 ننھے بچے ہیں، 2 بچیاں بھی ہیں، بوڑھا باپ بھی ہیں، ان سب کا رازق اللہ ہی ہے، سب کو دیتا اللہ ہی ہے، لیکن دے ابو جان کے ذریعے سے رہا ہے۔ تو یہ اتنی موٹی مثال سمجھ میں آتی ہے، تو دینے والا رب ہی ہے۔ تو ہم اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کے پاس جا کے کچھ مانگتے ہیں، تو بھائی ہم نے کون سی ان سے کوئی انوکھی چیز مانگ لی؟ ان کو تو رب نے دی ہے تو ہم مانگ رہے ہیں نا، آپس کی بات ہے۔ کبھی آپ میرے پاس آئے کچھ لینے کے لیے؟ میرے پاس ہے کچھ نہیں، میں کتنے نہ کسی ہیں؟ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے بڑا کچھ ملتا ہے، پتہ ہے ان کو دیا ہوا ہے، تو ہم پتہ ہے احتیاط بھی کنگلا گئے ان کی ملنا جی، ایسے کچھ کیے گا جی، جو ایسے کچھ لینا جی۔ بہر یہ موٹی مثال آپ کو سمجھانی تھی، وہ سمجھائی۔ پتہ چلا اللہ پاک نے دنیا کا نظام یوں ہی رکھا ہے، اس دنیا میں جسے بھی جو کچھ ملتا ہے، چاہے وہ دکان پہ بیٹھ کے ملے، فیکٹری چلا کر ملے، مزدوری کر کے ملے، ملتا بندوں کے ہاتھ سے ہی ہے، دیتا اللہ پاک ہے۔ اسی طرح دیتا اللہ پاک ہی ہے، کبھی غوث پاک کی نگاہ فیض سے ملتا ہے، تو کبھی داتا حضور کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اور اللہ پاک کے ولیوں سے کیا کچھ نہیں ملتا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ ارے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، جو اللہ سے ملانے والے ہیں نا، وہ سب کچھ دے سکتے ہیں۔ جو اللہ سے ملا دیں، رونقاں لگیاں سن نا، میں دیکھا سارا کیڑا بھیجا تجھے، رونقاں لگیاں نا، اہمیت نہیں ہے، کوئی دنیا کمائی انہوں نے، اللہ والوں نے کسی نے کوئی دنیا کمائی، ادب ہے نا۔ بات یاد رکھیں، جو با ادب با نصیب، بے ادب بے مراد۔ بڑی بڑی کتابوں میں بڑے بڑے واقعات لکھے ہوئے، بہت با ادب لوگ تھے، لیکن گستاخی ادنا سے گستاخی کر دی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ شیطان کو دیکھ لیں، شیطان کو دیکھ لیں، کتنا علم ہے اس کے پاس، بڑا علم ہے اس کے پاس، بڑا علم، بڑی عبادتیں کی اس نے، کہاں گئی، کہاں گئی وہ؟ سب ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہوئی؟ اب بولو صحیح، بے ادبی کی وجہ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کر بیٹھا، سب برباد۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک نیکوکار میں شمار ہوا اور ایک بدبخت نکل گیا۔ جو نیکوکار تھا اس کا نام آج بھی ادب سے لیا جاتا ہے، جو بدکار تھا اس کے اوپر قیامت تک جو ہے نا پھٹکار برسنے لے گی۔ کیوں؟ کائنات میں سب سے پہلا قتل اسی بدبخت نے کیا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ عورت کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یاد رکھیں، اللہ والے دنیاوی طور پہ نہیں، دنیاوی جگہوں پہ نہیں جاتے، دنیاوی چیزوں کی طرف نہیں جاتے، ہاں وہ رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے اور محبوب کی نگاہ میں رکھ، بس ہمیں تو اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار بنا۔ کہہ دو آمین۔ پیارے محترم صاحب، بہت پیاری بات،
قرآن سے آپ کو دلیل پیش کرنے لگا. پارہ 16 ہے سورہ مریم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قرآن پاک میں ذکر ہوا. جب حضرت مریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تنہائی میں تشریف لے گئی, وہاں ایک نورانی شکل والا نوجوان دیکھا. آپ بہت بحیا تھی. اپنے کمرے میں یوں نوجوان کو دیکھ کر بولی, میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. وہ نوجوان کوئی عام وہ انسان نہیں تھا, بلکہ انسانی شکل میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے. انسانی شکل میں کون تھے؟ ہے کیا یہ نور؟ کیا ہے یہ؟ خالص نور ہے. فرشتے ہیں. اب بولو صحیح, فرشتہ نورانی ہو کر انسانی شکل میں آ سکتا ہے. ہم اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا کیا, تم کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بشر ہے. ہم بھی کہتے ہیں بشر ہے, لیکن افضل البشر ہے. ہاں, نوری بشر ہے وہ. ٹھیک ہے, تو یہ عجیب, یہ نور ہے بشر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر؟ اچھا, یہ جو سوال ہی غلط ہے. کیا نور کیا بشر؟ بشر کی نا ضد ہے انسان ہے. انسان کی ضد کیا ہے؟ جانور. نور کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا. سوال کیا کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر؟ سوال ہی غلط ہے. ایسا سوال ہی غلط ہے نا, تو سوال ہی غلط ہے. اس کا جواب کیا دیں آپ کو؟ جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر ہیں. کیا ہے جی؟ اونچی بولیں ذرا. کسی کو کوئی شک ہے تو بتائیں. ابھی کوئی شک ہے؟ اب بولو صحیح. میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں ابھی, کیونکہ بعد میں تم لوگوں نے ملتے ہیں. اچھا, بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا, قرآن فرماتا ہے, میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک ستھرا یعنی پاکیزہ بیٹا دوں. آگے آپ کیا کہتی ہیں؟ گھبرا کے کہتی ہیں اللہ اکبر. جب یہاں پہ فرمایا نا میں تجھے پاکیزہ بیٹا دوں, آپ نے فرمایا مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوئے, یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. وہ کیسے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے دم کیا, پھونک ماری, روح پھونکی, تو جسے آپ حاملہ ہو گئی, جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. یہ پیارے محترم صاحب میں پتہ چلا اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں, جبریل بھی اللہ پاک کے بندے ہیں. قربان جائیں, اولاد دینے والا کون ہے؟ اب بولو صحیح, اولاد دینے والا کون ہے؟ دے کون رہا ہے؟ جبریل. سمجھے؟ اولاد دینے والا کون؟ اللہ. دینے والا دے کون رہا ہے؟ جبریل. اور دے بھی کیا رہے؟ بیٹا, جس میں سب خوش ہوتے ہیں. بیٹی جب ہو جائے, اللہ معاف کرے, استغفر اللہ, ایسے آپ حالات ہوتے جا رہے, وہی جو پچھلے حالات ہوتے تھے نا, وہ کیا کہتے ہیں ایسا جاہلیت کے حالات ہوتے تھے, وہ آپ آتے جا رہے ہیں دوبارہ. ایسے بدبخت ہیں. ایک بیٹی پیدا ہو گئی. مجھے کسی نے بتایا, میرے پاس تعویذ لینے کے لیے کوئی آیا تھا, انہوں نے کہا کوئی تعویذ ہے, ہمارا بہنوئی جو ہے گھر نہیں آ رہا, ہماری بہن کو لینے, اپنی بیوی کو لینے نہیں آ رہا. کیوں؟ اور اس نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی, نہیں آ رہا لینے کے لیے. یہ ایک ہے, 3 بیٹیوں کے اوپر طلاق دے دیتے ہیں ایسے بدبخت لوگ. اور بیٹا دینے کی, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, یہ عورت کے اختیار میں یا تیرے اختیار میں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم جسے چاہے بیٹا دیں, جسے چاہے بیٹی دیں, جسے چاہے دونوں دیں, اور جسے چاہے دونوں ہی نہ دیں. اللہ تبارک تعالیٰ قادر ہے, قادر مطلق ہے. اور یاد رکھیں, اولاد نہ ہونا عیب نہیں ہے. کان کھول کے سن لیں, اولاد کا نہ ہونا تانے نہیں مارنا اپنی بیوی کو. تیرے میں کھوٹ ہو تو بیوی کے اوپر الزام لگائے, تیرے میں عیب ہو تو بیوی کو کہہ کے تو اپنے چیک اپ کروائی کر. ایسے بدبخت لوگ. اور جب ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جناب اپنے اندر کچھ نہیں ہوتا, طلاق دے دیتے ہیں, تو اولاد ہی نہیں پیدا کر سکتے, تو بعد ہو گئی. استغفر اللہ. اور یار مجھے یہ بتاؤ, اولاد نہ ہونا کس نے کہا عیب ہے؟ اگر اولاد کا نہ ہونا عیب ہوتا, حضور کئی انبیاء کرام ایسے ہیں جن کی اولاد ہی کوئی نہیں تھی. جی ہاں جی, کئی ایسے انبیاء کرام گزرے, صحابہ کرام ہیں جن کی ہاں اولاد ہی کوئی نہیں تھی. میں تو نبی کی بات کروں گا نا, کہ ہر نبی ہر عیب سے پاک ہے. اگر یہ عیب ہوتا, اللہ تبارک تعالیٰ کسی نبی کو نہ کیوں کرتا, کیونکہ نبی تو عیب سے پاک ہوتے ہیں. تو اولاد کا نہ ہونا کیا ہے؟ عیب نہیں ہے. کوئی آپ کو ایسی کوئی بیوقوف ٹکر دے نا, ذرا انہیں سمجھا دینا, اور وہ بیوقوف انسان
تو کیا یہ کسی اپنی بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس وجہ سے کر رہا ہے کہ یہ اولاد نہیں پیدا کر پا رہی؟ کیا پتہ تیرے اندر عیب ہو، تیرے اندر فالٹ ہو اور تو بیوی کے اندر نکال رہا ہے۔ اور آج یقین کریں آج عورتوں کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، جی ہاں ہو رہا ہے۔ ہم تو تعویذات دیتے ہیں نا، ہمیں معلوم ہے، ہمارے پاس آ کر کیا کچھ نہیں، یہاں پر لوگ رونا روتے ہیں یار۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے تعویذات طاریہ کی برکت یہ ہے کہ یہاں پر میرا خیال ہے کوئی اگر 10 آئے نا تو 8-9 جو ہے نا وہ اولاد والے ہو کے گئے ہیں الحمدللہ۔ جی ہاں تعویذات طاریہ سے اگر میرے پاس اگر میں مثال دے رہا ہوں 10 آئے نا اس سے بھی زیادہ الحمدللہ بہت زیادہ ہے، شمار ہی کوئی نہیں، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ بات یہ ہے کہ امیر علیہ سنت کے تعویذات ہیں، دیتے ہم ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرماتے اولاد والے ہو جاتے ہیں۔ ہماری اس مسجد کے کئی نمازی ہیں، جی ہاں۔ تو بات یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے جو دے، اور اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو نواز دے دیا ہے۔ اب اعتراض کرنا نہیں بنتا کہ اولیاء کرام کے پاس کیا ہے کیا نہیں، اولیاء کرام کیا جانتے ہیں، یہ تو مکھی نہیں اڑا سکتے۔ ایسے بدبخت ہے کافروں کے اوپر، بتوں کے اوپر جو وہ کیا نام ہے آیات نازل ہوئی وہ اولیاء کرام پہ چسپاں کرتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ جو ہے نا مکھی نہیں اڑا سکتے، یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، اور بیوقوف اور جاہل۔ تجھے کس نے کہا کہ یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی یہ اولیاء کرام کے بارے میں نہیں ہے، یہ اولیاء کرام کے بارے میں۔ ہمارا عالمیہ یہ ہے، دیکھیں دین کس سے سیکھنا چاہیے، اور بولو صحیح ایسا توجہ رکھو، دین کس سے سیکھنا چاہیے؟ علماء کرام سے۔ پتہ ہے کس سے سیکھنا چاہیے؟ علماء کرام سے، علماء حق کا اہل سنت سے، علماء حق کا اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت والے علماء کرام سے دین سیکھے۔ پلمبر سے دین نہیں سیکھنا چاہیے، جاہل ہے جو ان کے پاس جاتا ہے، اور پلمبر کا کام پلمبرنگ کرنا ہے، دین سکھانا تھوڑی۔ پروفیسر کا کام ہے پروفیسری کرے، ہاں دین کیوں سکھانے میں لگ گیا وہ؟ آج کل نام نہاد ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں اور جناب دین سکھانے لگے ہوئے، اور تو جا کے آپریشن کر جا کے مریضاں کو جا کے، دین کا کام تیرے بس کا نہیں ہے۔ اور جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ جاہل، پرلے درجے کے جاہل ہیں، اتنا نہیں پتا۔ مثال کے طور پہ ہم نے سبزی لینی ہو، کیا میڈیکل اسٹور والے کے پاس جائیں گے؟ ایسا سبزی کس سے لیں گے؟ سبزی والے سے۔ ہم نے دوائی لینی ہے تو کس سے لینی ہے؟ میڈیکل اسٹور والے سے۔ تو ہماری یعنی کہ ایسے لوگوں کی مد ماری گئی نا، دین سیکھنا چاہیے علماء کرام سے۔ جا رہے وہ پلمبر کے پاس، جا رہے وہ انجینئر کے پاس، جا رہے وہ ڈاکٹروں کے پاس، جا رہے وہ پروفیسروں کے پاس۔ دین اسلام تو بھائی آپ کو نیک بندوں سے ملے گا جو خوف خدا والے ہوں، عشق رسول والے ہوں۔ اس کے علاوہ کسی سے دین سیکھے جائیں گے تو آپ کا ایمان برباد ہوگا۔ وہ تو ڈوبا ہے، آپ کو بھی لے ڈوبے گا، ہم تو ڈوبے ہیں سلام، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام کا ادب و احترام ہر میں تو یہ کہتا ہوں ہر مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ کہہ جائے گا کہ اولیاء کرام کی تو شان ہی بڑی ہے۔ کل رات کو انشاءاللہ الکریم 10 بجے جوہر ٹاؤن میں عظیم الشان اجتماع غوثیہ ہو رہا ہے، بالکل جایا کریں اور خوب برکتیں پائیں۔ اگر آپ کا جانا نہیں ہوگا مدنی چینل پہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ مدنی چینل پہ دیکھیں، 9 بجے آپ مدنی چینل پہ آ جائیے گا، امیر سنت بھی تشریف لائیں گے، خوب انشاءاللہ باتیں ہوں گی، وہاں پہ اولیاء کرام کی شان بیان کی جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت ادا کی جائیں گی۔ اذان، اس اذان کا جواب ہے